السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ہیو اسٹارٹڈ آور ڈسکشن آن پریپوزیشنس، اور ہم پریپوزیشن پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی کہ پریپوزیشن ہمارے پاس ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے، پلیس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو پریپوزیشنز ہے اس کے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹک پریپوزیشنز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک پریپوزیشنز۔ اسٹیٹک پریپوزیشنز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں پلیس چینج نہیں ہوتی، اور ڈائنامک وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس پلیس چینج ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ پوائنٹ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں اکثر اوقات اسٹوڈنٹس ان میں کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں۔ بھول جانے کا ہمارے پاس ریزن کیا ہے؟ ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ایک پریپوزیشن کو لیتے ہیں اور اس کے نیچے ایک سارے کا سارا لسٹ ہوتا ہے، اور اس سارے لسٹ کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کنٹراسٹ میتھڈالوجی سے پڑھا رہا ہوں۔ کنٹراسٹ میتھڈالوجی کا جس طرح میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 2 پریپوزیشنز، ان کے آپس میں کمپیریزن، اور پھر ان میں جو ہمارے پاس ڈفرینس ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ ہی واز کلڈ ڈیش اے مین، اور ہمارے پاس آ جائے کہ ہی واز کلڈ ڈیش اے نائف، اور ہمارے پاس یہاں پر آپشنز میں آ جائے بائی اور ہمارے پاس آ جائے ود۔ اگر ہمارے پاس یہ پریپوزیشنز آ جائے اور اس میں ہمارے پاس آپشنز ہو بائی اور ود، تو یاد رکھیے کہ بائی کو ہم یوز کرتے ہیں ڈوور کے ساتھ، یعنی جو بندہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ بائی لگاتے ہیں، اور جس انسٹرومنٹ سے، یعنی جس چیز سے وہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ود لگاتے ہیں۔ تو اب یہ جو بندہ ہے اس کو کس نے مارا؟ یعنی کام کرنے والے نے مارا، تو اس وجہ سے ہمارے پاس رائٹ آپشن آئے گا بائی اے مین۔ اور یہ جو ہمارے پاس کام ہوا ہے یہ کس چیز سے ہوا ہے؟ انسٹرومنٹ ہمارے پاس یہاں پر کون سی یوز ہوئی ہے؟ تو جی ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ یوز ہوا ہے دیٹ از نائف، اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن آئے گا دیٹ از ود۔ تو بائی اور ود کے درمیان ڈفرینس کو جانیں کہ بائی کو ہم یوز کرتے ہیں ڈوور کے ساتھ، جبکہ ود کو ہم یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کے ساتھ۔ پھر نیکسٹ اگر ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ ہیومنس، یا اگر ہم کہیں کہ دس پیپر از میڈ ڈیش وڈ، اور میں کہتا ہوں کہ دس چیئر از میڈ ڈیش وڈ، اور ہمارے پاس یہاں پر آپشن آ جائے فرام، اور ہمارے پاس یہاں پر آپشن آ جائے آف۔ ہمارے پاس 2 ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 ہمارے پاس ہیں کہ دس پیپر از میڈ ڈیش وڈ، اور دوسرا ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آیا ہے دیٹ از دس چیئر از میڈ ڈیش وڈ۔ تو فرام کو ہم یوز کرتے ہیں سورس انویزیبل کے ساتھ، جبکہ آف کو ہم یوز کرتے ہیں سورس ویزیبل کے ساتھ۔ سورس انویزیبل اور ویزیبل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس پیپر کس چیز سے بنی ہے؟ ورڈ سے۔ کیا آپ کو اس پیپر میں ورڈ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے پاس جو کاغذ ہوتی ہے وہ ورڈ سے بنی ہوتی ہے یا گراس سے بنی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو چیز یوز ہوئی ہے وہ اس میں ویزیبل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے فرام لگاتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ دس چیئر از میڈ آف وڈ، تو ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ہمارے پاس چیئر آیا ہے۔ چیئر میں ہمیں ورڈ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ جی چیئر میں ہمیں ورڈ نظر آتا ہے، اس وجہ سے سورس ہمارے پاس ویزیبل ہے، تو ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے؟ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آف لگائیں گے۔ اگر ایک اور ایم سی کیوز میں آپ کو دوں کہ ہیومنس آر میڈ ڈیش کلے، اور میں کہتا ہوں کہ دس وال از میڈ ڈیش کلے۔ اب ہیومن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، لیکن کیا آپ کو انسانوں میں مٹی نظر آتی ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس انویزیبل ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہیومنز آر میڈ فرام کلے۔ لیکن ایک دیوار ہے فار ایگزامپل آپ کے سامنے، اور وہ بھی مٹ سے بنی ہے، وہ بھی مٹی سے بنی ہے، تو آپ کو اس میں مٹی نظر آئے گی کہ نہیں؟ شاباش، آپ کو اس میں مٹی نظر آئے گی، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں آف۔ تو فرام اور آف میں جو ہمارے پاس مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ فرام کو ہم یوز کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جس میں ہمارے پاس سورس انویزیبل ہو، جبکہ آف کو ہم یوز کرتے ہیں ان سچویشنز کے لیے کہ جس میں ہمارے پاس جو سورس ہے، سورس کا مطلب ہے کہ جس چیز سے، سورس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے وہ بنی ہے وہ چیز اس میں جو ہے وہ
विजिबल हो, आपको नजर आती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं कहूं कि ओसामा इज सिटिंग डैश 2 trees, फिर यहां पर आ जाए कि ओसामा इज सिटिंग फॉर एग्जाम्पल 100 trees, और नेक्स्ट आ जाए कि ओसामा इज सिटिंग डैश ट्रीज, और आपके पास यहां पर ऑप्शंस आ जाए बिटवीन एंड एमंग। ये एमसीक्यूज आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हैं। आप लोगों ने ये सुना है कि बिटवीन को हम यूज़ करते हैं 2 के लिए और एमंग को हम यूज़ करते हैं मोर देन 2 के लिए। तो भाई याद रखें, वो पॉइंट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि बिटवीन को हम यूज़ करते हैं डेफिनेट नंबर के लिए और एमंग को हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि जब आपको एग्जैक्ट जो तादाद होती है वो मालूम होती है, जबकि इनडेफिनेट वो होता है जिसमें आपको एग्जैक्ट तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। एग्जैक्ट तादाद का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि ये चीज़ कितनी चीज़ों के दरमियान है। यहाँ पर ओसामा बैठे हैं किस चीज़ में? ट्रीज में। कितने ट्रीज में? 2। तो आपके पास जो ट्रीज है वो 2 है, इस वजह से यहाँ पर हम लगा लेंगे बिटवीन। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप बात करते हैं तो बहुत से लोग इसके लिए क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ओसामा इज सेटिंग डैश 100 ट्रीज, तो वो कहेंगे कि 100 जो है वो हमारे पास 2 से ज्यादा है, इस वजह से 100 आएगा। नहीं, बल्कि इस एमसीक्यूज में भी हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज बिटवीन। रीजन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, रीजन हमारे पास ये है क्योंकि हमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमें उस ट्रीज का जो एग्जैक्ट तादाद है वो मालूम है, इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे? बिटवीन लगाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखिए, ओसामा इज सिटिंग डैश ट्रीज। कितने ट्रीज? अब हो सकता है कि वो ट्रीज 3 हो या हो सकता है कि 300 हो, लेकिन हमें उन ट्रीज के एग्जैक्ट तादाद के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे एमंग। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ओसामा इज सिटिंग बिटवीन 2 ट्रीज, ओसामा इज सिटिंग बिटवीन 100 ट्रीज एंड ओसामा इज सिटिंग बिटवीन ट्रीज। एक एमसीक्यूज आप लोग के पास पेपर का है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला इज सिटिंग डैश ज़बी ओसामा समद एंड जुवैद। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एमसीक्यूज आया था, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेम्स को चेंज कर रहा हूँ, बाकी आपके पास एमसीक्यूज यही है, इसी तरह का स्ट्रक्चर था। अब इसमें आपके पास बिटवीन आएगा या एमंग आएगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसमें जो आंसर लिखा था दैट वाज एमंग। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, आपके पास यहाँ पर अब्दुल्ला कितने बंदों के दरमियान बैठा है? ज़बी 1, उसामा 2, समद 3, जुवैद 4। हमें इन स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट तादाद का इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इस वजह से हम क्या करेंगे? हम इसके लगाएंगे बिटवीन। तो ये बात जो आप लोगों ने सीखी है कि बिटवीन को हम यूज़ करते हैं 2 के लिए और एमंग को हम यूज़ करते हैं मोर देन 2 के लिए, तो आप उस बात को सही तरीके से इस तरह अंडरस्टैंड करें कि बिटवीन को हम यूज़ करते हैं डेफिनेट नंबर के लिए, जबकि एमंग को हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए। अच्छा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश देम, और दूसरा है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश अस। आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाए एमंग और दूसरा आपके पास आ जाए एमंगस्ट। ये एमंग और एमंगस्ट में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इन दोनों को हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए। इनडेफिनेट नंबर जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें ये मालूम ना हो कि हमारे पास टोटल नंबर या बंदे या जो चीज़ है वो कितनी है, तो हम उसे कहते हैं इनडेफिनेट नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि एमंग और एमंग्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो एमंग को हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट साउंड से पहले, जबकि एमंग्स को हम यूज़ करते हैं वावल साउंड से पहले। अब कंसोनेंट साउंड क्या होती है और वावल साउंड क्या होती है, तो इस पे ऑलरेडी हमने आर्टिकल्स में डिटेल डिस्कशन की है। हमने कहा था कि वो नाउन जिसके स्टार्ट में हमारे पास अलिफ आता है वो वावल है, और जिसके स्टार्ट में हमारे पास अलिफ नहीं आता वो क्या है? वो कंसोनेंट है। तो अगर देम को हम उर्दू में लिखते हैं तो इससे पहले हमारे पास अलिफ नहीं आएगा, इस वजह से मैं कहूँगा कि ही इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड
the sweets among them. جبکہ دوسرے میں ہمارے پاس جو ہے وہ amongst آیا ہے. amongst ہم اس وجہ سے لگائیں گے کیونکہ اس کو ہم جب اردو میں لکھتے ہیں تو اس طرح آتا ہے. تو جس ورڈ سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹ میں الف آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ amongst لگاتے ہیں. تو among اور amongst ان دونوں کو ہم یوز کرتے ہیں انڈیفینٹ نمبر کے لیے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ساؤنڈ کنسوننٹ ہے تو among, اور اگر ساؤنڈ آپ کے پاس جو ہے وہ واول ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ amongst لگائیں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس MCQs آ جائیں کہ the cat ran dash the road, یا اس طرح کرتے ہیں. He was walking dash the road. دوسرا آپ کے پاس آ جائے the boat went dash the river. اور تیسرا آپ کے پاس آ جائے the bus went dash the tunnel. اب آپ کے پاس آ جائے across, دوسرا آپ کے پاس آ جائے along, اور تیسرا آپ کے پاس آ جائے through. یہ تینوں آپ کے پاس جو ہے وہ کون سے پریپوزیشنز ہیں؟ یہ تینوں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائنامک پریپوزیشن ہے. ڈائنامک اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو پوزیشن ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے. اب اگر یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک روڈ ہے اور ایک بندہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے؟ along لگائیں گے. along کے لیے ہم اردو میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ. تو اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہوگا دیٹ از along. تو ہم کہتے ہیں کہ he was walking. صحیح ہے. اچھا اگر یہ MCQs اس طرح تھا کہ he went dash the road, تو across جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جب ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ پر ہم نکلتے ہیں. across کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ دیو ٹیشو پیپر رکھا یار. تو ہمارے پاس جو across ہوتا ہے اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم جو ہے وہ ایک طرف سے لے کر جاتے ہیں دوسرے طرف کی طرف. تو ہمارے پاس جو بوٹ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے جو ہے وہ دوسری طرف کی, ایک سائڈ سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سائڈ سے جائے گا اور دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ نکل جائے گا. اب اگر یہ MCQs آ جائے کہ he went, تو اس میں آپ کے پاس ہوگا across. went کا مطلب ہوتا ہے جانا, وہ چلے گئے ہیں ایک طرف سے جو ہے وہ دوسری طرف. جبکہ اس میں ہمارے پاس آئے گا along, کیونکہ جب ہم واکنگ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب across ہوتا ہے تو یہ ایک سائڈ سے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے سائڈ پر آپ کے پاس جو ہے وہ نکل جاتا ہے. Then the bus went dash the tunnel. یہ through کو ذرا سمجھے. through کے لیے آپ کے پاس 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جگہ انکلوزڈ ہوتی ہے, بند ہوتی ہے. انکلوزڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بند ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک ان ہوتا ہے اور ایک اس کا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ ہوتا ہے. یہ تھرو MCQs, یہ تھرو والا جو پریپوزیشن ہے یہ MCQs میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1 کو سمجھے. پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ اس میں یہ جگہ بند ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کہ یہ اس کا ایک ان ہوتا ہے اور ایک اس کا آؤٹ ہوتا ہے. اب آپ لوگوں نے ٹنل دیکھا ہوگا, ٹنل جس کو ہم اردو میں سرنگ کہتے ہیں. جو سرنگ ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے, اس کا ہمارے پاس ایک ان ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ the bus went through the tunnel. The bus went through the tunnel. اس MCQs کو, یہ آپ لوگ کے پاس پیپر کا MCQs ہے کہ water runs dash the pipe. آپ کے پاس آپشن ہے in اور through فار ایگزامپل. یہ ان میں نے اس وجہ سے لکھا کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ان کا آنسر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اب پائپ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ یہ مکمل بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی مکمل بند ہوتی ہے. اس کا ایک ان ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی اس کا ایک ان بھی ہوتا ہے, ایک اس کا آؤٹ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا آئے گا کہ واٹر رنس تھرو دا پائپ. اچھا ایک اور MCQs اس طرح بھی ہے کہ he went dash the forest. تو فورسٹ میں جو بندہ جا رہا ہے, کیا وہ بندہ اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے کہ نہیں انکلوزڈ ہوتا ہے؟ جی
وہ بندہ اس میں انکلوزڈ ہوتا ہے. انکلوزڈ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ اس سے بہت اوپر ہوتے ہیں اور یہ اس میں نیچے ہوتا ہے. پھر فارسٹ کا ہمارے پاس ایک ان ہوتا ہے اور ایک اس کا ہمارے پاس آؤٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں بھی ہمارے پاس کیا آئے گا, اس میں ہمارے پاس آئے گا تھرو. تو اکراس, along پہلا پوائنٹ along اس کے ساتھ ساتھ. اکراس کا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آر پار, ایک طرف سے دوسرے طرف پہ جانا, اور تھرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے جو ہے وہ نکل جانا. اچھا جی, اگر میں کہوں, پوائنٹ کو سمجھے, کہ ہی از ڈیش, یا اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ A is dash B, C is dash D, and E is dash D. آپ کے پاس آپشن آ جائے ان فرنٹ آف, آپ کو کوشچن آ جائے اپوزٹ ٹو, اور آپ کے پاس آپشن آ جائے بیہائنڈ. یہ آپ لوگ کے پاسٹ پیپر کا ایک MCQs ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو سٹرکچر دیا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے. یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک بس کا سیٹ ہے, یہ ایک سیٹ ہے اور یہ دوسرا سیٹ ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے ہے, یہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ بی بیٹھے ہیں, یہ ہمارے پاس جو بیٹے ہیں یہ ہمارے پاس سی ہیں. ٹھیک ہے, یا سی کو یہاں پر لکھتے ہیں اور ڈی کو یہاں پر, اور ہمارے پاس یہ ایک اور سیٹ بن جائے گا جس میں ای ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر. اب اگر آپ کو اردو میں یا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے ہیں اور وہ میرے آمنے سامنے ہیں. سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے. آمنے سامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے چہرے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اپوزٹ ٹو. اب ذرا آپ اے کو دیکھیے, کیا اے بی کے آمنے سامنے ہے؟ کیا اے بی کے آمنے سامنے ہے؟ نہیں جی, یہ اس کے آمنے سامنے تو نہیں ہے, لیکن یہ اس کے سامنے ضرور ہے. تو یہ جب اس کے سامنے ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, یہ بن جائے گا ان فرنٹ آف. اگر یہ اس کے سامنے ہے اور آمنے سامنے نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ان فرنٹ آف. اگر آپ سی اور ڈی کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کے بالکل جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں کہ نہیں؟ جی, تو یہ جب ہمارے پاس آمنے سامنے آ جائیں گے تو ہم اسے کہتے ہیں اپوزٹ ٹو. جب یہ ہمارے پاس بالکل آمنے سامنے بن جائیں گے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں اپوزٹ ٹو. اور بیہائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کا فرنٹ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کا کیا ہوتا ہے, بیک ہوتا ہے. جب ایک بندے کا فرنٹ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کا بیک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں بیہائنڈ. تو اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو ڈی کا ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, بیک آ رہا ہے, لیکن ای کا ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, فرنٹ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ای از بیہائنڈ ڈی. تو ان فرنٹ آپ کا مطلب ہوگا سامنے, اپوزٹ ٹو کا مطلب ہوگا آمنے سامنے, اور آپ کے پاس جب ایک کا فرنٹ اور دوسرے کا بیک ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ یوز کریں گے بیہائنڈ. اچھا, نیکسٹ آپ کے پاس ہیں ہی روٹ ایٹ ڈیش انک, اور دوسرا ہے کہ ہی روٹ ایٹ ڈیش پین. ہی روٹ ایٹ ڈیش انک, ایک آپ کے پاس ہے ان اور دوسرا آپ کے پاس ہے ود. اب اس کو ہم یوز کرتے ہیں مٹیریل آف ایکسپریشن. مٹیریل آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ اس کو لکھ رہے ہیں, تو اگر یہ مٹیریل آف ایکسپریشن آپ کے پاس جو ہے وہ لیکوڈ ہے تو اس کے لیے ان آئے گا, اور اگر یہ مٹیریل آف ایکسپریشن آپ کے پاس سالڈ ہے تو اس کے ساتھ ود آئے گا. ان اور ود میں فرق کیا ہے کہ جس چیز سے آپ لکھائی کر رہے ہیں آیا وہ چیز لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے. تو فار ایگزامپل بلڈ آ جائے یا انک آ جائے, یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہی روٹ اٹ ان انک. اگر ہم کہتے ہیں کہ ود انک تو غلط ہو جائے گا, لیکن یہ پن ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس سالڈ ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہی روٹ اٹ ود پن.
تو مٹیریل آف ایکسپریشن جس طرح میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز جس سے آپ کسی چیز کو لکھ رہے ہیں اگر یہ آپ کے پاس لیکوڈ ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ n لگائیں, اور اگر یہ آپ کے پاس سولڈ ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ود لگائیں. اچھا, دا بک از ڈیش دا ٹیبل, ہی تھریو a stone, یا ہم کہتے ہیں کہ he threw a book dash the table. ایک آپ کے پاس ہے on اور دوسرا آپ کے پاس ہے on to. اب on اور on to کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ایک چیز کا سرفیس دوسری چیز کے بیک کو ٹچ کرتا ہے. the marker is on my hand, the marker is on my hand. اس مارکر کا ہمارے پاس جو بیک ہے وہ میرے ہینڈ کے سرفیس کو ٹچ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آن, یا میں اس کے لیے یوز کروں گا آن ٹو. اب آن کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹیٹک کے لیے. اسٹیٹک کا مطلب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جس میں پوزیشن چینج نہیں ہوتی, اور آن ٹو کو ہم یوز کرتے ہیں ڈائنامک کے لیے, وہ چیز جس میں پلیس چینج ہوتی ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ دا بک از ڈیش دا ٹیبل تو آن آئے گا, کیونکہ وہ ٹیبل جو ہے وہ کیا ہے, وہ بھی اسٹیٹک ہے, اور ہمارے پاس جو بک ہے وہ بھی ہمارے پاس اسٹیٹک ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ ہی تھریو دا بک ڈیش دا ٹیبل, تو پہلے یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھا یا اس کے ہاتھ میں تھا, اور اب کہاں پر ہے, اب ٹیبل کے اوپر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو بک ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم کیا لگائیں گے, ہم اس کے لگائیں گے آن ٹو, اور اس لیے ہم لگائیں گے آن. تو ہم کہتے ہیں کہ دا بک از آن دا ٹیبل اینڈ دا بک ہی تھریو اے بک آن ٹو دا ٹیبل. اچھا, اگر میں کہتا ہوں کہ دا پن از آن مائی ہینڈ, اور میں کہتا ہوں کہ دا پن از in my hand, the pen is on my hand and the pen is in my hand. یہ مارکر ہے بھائی, یہ میرا ہینڈ ہے, یہ مارکر ہے, یہ میرے ہینڈ کا سرفیس ہے, یہ اس مارکر کا بیک ہے. اگر اس مارکر کا بیک میرے ہینڈ کے سرفیس کو ٹچ کر رہا ہے اس طرح, تو جب ایک چیز کا سرفیس دوسری چیز کے بیک کو ٹچ کرتے تو آپ اس کے لگاتے ہیں آن. اگر میں اپنے ہاتھ کو اس طرح بند کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس مارکر ہے, اس کا جو ہمارے پاس سرفیس آ رہا ہے اور اس کا جو ہمارے پاس بیک آ رہا ہے, اینڈ آ رہا ہے, وہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے, وہ اس کے درمیان انکلوزڈ آ رہے ہیں, بند آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے کیا کریں گے, ہم اس کے لیے جو ہے وہ ان لگائیں گے. اچھا, نیکسٹ ہم کہتے ہیں آج کے لیے جو ہے وہ لاسٹ ایم سی کیوز کرتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ the stone is dash the water, the stone is dash water, اور میں کہتا ہوں کہ he threw a stone dash water, اور ہمارے پاس آ جائے n اور n2. تو n اور n2 کا جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, مکمل بند ہوتی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ the marker is in my hand, تو ہمارے پاس یہ جو n آتا ہے یہ ہمارے پاس اسٹیٹک ہوتا ہے. اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ اس میں ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے, اور جو انٹو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈائنامک ہوتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ دا اسٹون از ڈیش واٹر, تو یہ اسٹون اپنے پوزیشن کو چینج نہیں کر رہا ہے. اگر یہ اپنے پوزیشن کو چینج بھی کر رہے تو یہ واٹر کے اندر اندر کر رہا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مکمل اس کی پوزیشن چینج کرنے کے لیے آپ انٹو لگائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ دا اسٹون از ان واٹر اینڈ ہی تھریو اے اسٹون انٹو واٹر. تو ان آپ کے پاس اسٹیٹک ہوا اور انٹو آپ کے پاس کیا بن گیا ہے, یہ آپ کے پاس بن گیا ہے ڈائنامک. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج جو ہے وہ ہم نے تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ ایم سی کیوز کو کور کر لیے ہیں. اگر آپ ان ایم سی کیوز پہ کمانڈ حاصل کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جو پریپوزیشنز ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس کچھ پریپوزیشنز ہے جس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریپوزیشن سے آپ کے پاس 2 to 5 کوسچنز آتے ہیں. تو اگر آپ پریپوزیشنز پہ کمانڈ حاصل کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ آپ کو ایک ایکسٹرا ایج دے گا. تھینک یو ویری مچ, سی یو ان دا نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.